172 ممبران تحریک کے حق میں ہیں, 138 ممبران تحریک کے خلاف ہے, لہذا تحریک منظور کی جاتی ہے. ناظرین, پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید, اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا. ناظرین, فائننس بل 2021 اور 22 آج کثرت رائے سے منظور ہو گیا. تو پہلے تو ڈیفینیٹلی حکومت تو مبارکباد کی مستحق ہے, لیکن اپوزیشن سے سوال یہ تھا کہ کہاں تو آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا پلان تھی, اور دوسری طرف کثرت رائے سے فائننس بل منظور ہو جانا یہ ایک بہت بڑی ایک ایگزامپل سیٹ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کے پتہ چلا کہ صرف 14 اراکین وہاں پر موجود تھے, باقی غیر حاضر تھے. البتہ پیپلز پارٹی کی تعداد وہاں پر موجود تھی. اسی پہ پیپلز پارٹی نے کچھ گلے شکوے بھی کیے. جمہوریت کا حسن یہی ہے جس کو بار بار حسن کہا جاتا ہے, اور پارلیمانی نظام کے حوالے سے اگر ہم یہ بات کریں کہ جب بھی کوئی بھی حکومتی بل ہو یا حکومتی کوئی اس کا تحریک ہو یا اس طرح سے کوئی جو بھی قرارداد وغیرہ سامنے آتی ہے, تو عمومی طور پہ اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے. ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید. کیا آج کے جو بجٹ تھا, حکومت کلیم کرتی ہے کہ جی ہم نے عوام دوست بجٹ بنایا ہے, کچھ مزید ٹیکسز نہیں لگائے, لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن کہتی ہے, خورشید شاہ صاحب آج پروڈکشن آرڈر پہ وہاں پر تھے, وہ کہتے ہیں 1200 ارب روپے کے ٹیکسز بھی انہوں نے لگائے. تو بہرحال اس بجٹ میں کیا اچھا تھا عوام کے لیے اور کیا اچھا نہیں تھا, کیا اچھا مزید ہو سکتا تھا, یا آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹیشن ہیں, اوورآل اس پہ ذرا گفتگو کریں گے, اس کا احاطہ کریں گے. جو پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عارف جیوا صاحب, اکانومسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ایف پی سی سی آئی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں, آباد کے فارمر چیئرمین. السلام علیکم عارف جیوا صاحب, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا. مزمل اسلم صاحب سینئر اکانومسٹ ہے, ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی مزمل اسلم صاحب, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. عارف جیوا صاحب, حکومت یہ کہتی رہی, اگر میں پری بجٹ والی بات کروں تو اپوزیشن کہتی رہی ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ عوام دشمن بجٹ لے کر آ رہے ہیں. حکومت کہتی رہی کہ جی عوام دوست بجٹ آئے گا, اب انتظار کریں, بجٹ تو آنے دیں. بجٹ آیا, پیش ہوا, بحث ہوئی, آج پاس ہو گیا. بجٹ 2021-2022 آپ کی نظر میں دیکھیں, بجٹ 2021-22 2020-21 2018-19 تسلسل ہے. ہر بجٹ جو ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے فیگرز بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو کلیکشن ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے کہیں بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ اس کے ڈیولپمنٹ فنڈ بھی بڑھائے ہیں ہر جگہ کے اوپر, اور ہمیں ڈیولپمنٹ پچھلے سال بھی نظر آئی اور انشاءاللہ اگلے سال اس سے زیادہ نظر آئے گی. بجٹ ہماری نظر میں بہت اچھا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی ایز اے بزنس کمیونٹی, ہم نے کچھ چیزیں سجیسٹ کی تھی, لیکن میرا خیال ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی انڈوز جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. لیکن ہم بار بار تواتر سے جو ہے وہ ترین صاحب کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ, تاکہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں آگے فیوچر میں نظر آ رہی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکلی ہوں گی تو شوکت ترین صاحب کو نظر آئیں گی. تو ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کب نظر آتی ہیں اور کب اس پہ جو ہے وہ بہتری کے معاملات ہوتے ہیں, تو ہم اس کا انتظار نظر آ جائیں گی. آپ نہیں توجہ مبذول ہم توجہ مبذول کرا رہے ہیں, لیکن بات یہ کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ابھی ظاہر ہے ان کو بھی کافی عرصہ نہیں ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے سائیڈ افیکٹ جب ان کو نظر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھے وزیر خزانہ ہے, تو وہ میرا خیال ہے اس کو پازیٹیولی لیں گے اور اس پہ جو ہے وہ اچھا کوئی فیصلہ کریں گے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ ریزرویشن ڈیفینیٹلی بزنس کمیونٹی کی ہو سکتی ہیں, لیکن مزمل اسلم صاحب بجٹ اوورآل جو اکانومسٹ ہے وہ اس کو سراہ ہی رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ میرے خیال ہے کافی حد تک وہ اس لیے درست ہے کہ حکومت اس سے انکاری نہیں ہے, وہ ہے مہنگائی میں کمی. اپنا اوپینین بھی دے دیجیے گا, یور ٹیک آن دس بجٹ, پلس یہ کہ کیا ابھی جو پالیسیز یا ابھی جو چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں اس کا کوئی امپیکٹ, پازیٹیو امپیکٹ انفلیشن کنٹرول پہ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انفلیشن کیوں ہوتی ہے. ایک انفلیشن ہوتی ہے امپورٹڈ انفلیشن, ایک ہوتی ہے آپ کی مقامی کچھ پالیسیز ایسی ہو جائیں جس کی وجہ سے جو ہے انفلیشن ہو جائے, اور ایک ہوتی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت آ جائے ملک میں جس کی وجہ سے جو ہے چیزوں کا شارٹ فال ہو جائے اور جو ہے انفلیشن ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں مجموعی طور پہ مہنگائی ہے اس میں یہ تینوں فیکٹرز کا جو ہے برابر کا حصہ ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو ہے کووڈ
ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ آفت جس کو ابھی پوری دنیا بھگت رہی ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا بند ہو گئی تھی. جب پوری دنیا بند ہو گئی تو سپلائی چین ڈسرپشنز ہوئے. آج اس کی وجہ سے پوری دنیا میں, آپ پاکستان کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں, پوری دنیا میں ہر طریقے کی, یہ آپ کے ساتھ جیوا صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹری میں جو چاہے سریا ہو, چاہے پائپس ہو, چاہے سینیٹری کا سامان ہو, وہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ پوری دنیا میں سپلائی چین ڈسرپشن ہوئی, اس کی وجہ سے قیمتیں کہاں سے کہاں نکل گئی. ایک جسے کہتے ہیں کہ جو مقامی فیکٹر یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ماضی میں 10 سال میں جو ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے فوڈ پہ ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا تھا, اور 10 سالوں میں ہم نے ایک نان ایگریکلچر گروتھ پروڈیوس کی, جس کی وجہ سے ہم جو ہے جو فوڈ آئٹم میں جو ہے فوڈ سیکیورٹی ہماری بڑھ گئی اور ہمیں فوڈ آئٹمز بڑھانے پڑے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم نے کسان کو اس کی جو لاگت کے حساب سے قیمت نہیں ادا کر رہے تھے. مثال کے طور پہ پی ایم ایل این نے 5 سالوں میں گندم کا ریٹ صرف 100 روپے من بڑھایا, اور صرف پچھلے سال جو ہے 550 روپے من جب بڑھا ریٹ 500 روپے من, تو اس سے جو ہے ہمارے ملک میں ریکارڈ جسے کہتے ہیں گندم کی پیداوار ہوئی. تو جب تک آپ جو ہے اس کی لاگت اس کو نہیں دیں گے, منافع نہیں دیں گے, تو وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. آج یہ جو سال ہم نے کلوز کیا ہے 4%, اس میں جو ڈومینیٹ کیے وہ کیا آپ کی زراعت کی گروتھ میں. تمام کپاس کے علاوہ کراپس نے جو اپنے ریکارڈ توڑے. تو ایک چیز ہوتی ہے کہ قیمت پاس آن کرنا. آج کی اگر آپ نے بجٹ سپیچ سننے کا اتفاق ہوا ہو تو شوکت ترین صاحب بھی جو ہے زراعت پہ فوکس کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے 65 ارب روپے جو ہے اس دفعہ زراعت کے لیے رکھے ہیں, اس کے علاوہ فرٹیلائزر میں مراد الگ رکھی ہے. اور اسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ 2018 میں پی ایم ایل این نے صرف 1.25 ارب روپے زراعت میں رکھا تھا. تو کچھ پرائرٹیز ہیں جو ہم نے دیکھا اس بجٹ میں چینج ہوئی ہیں, اور ماسٹرز کی طرف امپلائمنٹ جو کریٹ کرتے ہیں سیکٹر جیسے. ہاں, میں مزید سیکٹرز کی بات کروں گی. جو آپ زراعت کی بات کریں تو ایگزیکٹلی کیونکہ ہمارا شروع سے ہم بچپن سے پڑھتے بھی آئے, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور اگر جو اجناس ہیں اس پہ ڈپینڈنسی ہماری اگر امپورٹ پر بڑھ جائے تو وہ تو پھر لمحہ فکریہ ہے, اور اسی چیز کو واپس میں خیال ہے گورنمنٹ اس کے لیے کری ہے. اچھا عارف جیوا صاحب, 2-3 سیکٹر ہیں جس پہ کافی زیادہ زور دیا گیا, اور ہم نے یہ پچھلے 1 سال میں کم از کم 1 سے 1.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ کچھ سیکٹر کو, جیسے ایگریکلچر سیکٹر کو بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم نے بڑا فوکس لے کر چلنا ہے, اور اس کو ہم نے سبسڈی بھی دینی ہے, چھوٹے قرضے. اسی طرح سے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ بھی دیا گیا. آپ خود بھی ایک بلڈر بھی ہیں, اس حوالے سے اس پہ بھی بتائے گا کہ کچھ آئی گیس سریے کی قیمت یا سیمنٹ کی مجھے نہیں اندازہ, لیکن سریے کی قیمت بیچ میں ہوا کہ وہ بڑھ رہی ہے. اگر وہ زیادہ بڑھے گی تو پھر ایک تو یہ کہ وہ سستے مکان جو خود ویژن ہے پرائم منسٹر کا, لیکن جو انڈسٹری کا درجہ اور زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ واپس جنریٹ ہو, وہ کس حد تک افیکٹ ہوگی اس سے؟ جی دیکھیں, یہ تو بالکل عمران خان صاحب کا جو ہے وہ خان صاحب کا فوکس جو ہے وہ الیکشن سے پہلے جب ہماری ان سے کافی ڈسکشنز ہوئی تھی اکنامی کے اوپر, انہوں نے 3 چیزیں ہمیں کہی تھی کلیئرلی کہ سب سے پہلے جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میرا فوکس کنسٹرکشن سیکٹر پہ ہوگا, سیکنڈلی میرا فوکس جو ہے ایگریکلچر پہ ہوگا, اور تیسرے نمبر پہ میرے پاس جو ہے وہ ٹورزم ہے. آپ نے دیکھا کل انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کیا, اور ایک عام آدمی کے ذہن میں نہیں تھی بات, انہوں نے کہا کہ جی گرمیوں کے لیے تو ہمارے پاس ٹورزم کے بہت ساری جگہ ہیں, لیکن سردیوں کے لیے نہیں ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات کی کل پرائم منسٹر نے. سیکنڈلی جو آپ نے اسٹیل کی اور سیمنٹ کی بات کی کنسٹرکشن سیکٹر میں, اس لاسٹ ویک جو ہے پھر جو ہے 5,000 روپے اسٹیل پہ بڑھے. ہم جو ہے وہ کئی مہینوں سے یہ بات چیخ رہے ہیں, صرف 1 ماہ کے اندر 10,000 روپے اسٹیل پہ بڑھا ہے. پچھلے 6 ماہ کے اندر دسمبر سے لے کے اب تک 30,000 روپے سے 35,000 روپے اسٹیل کے اوپر پرائز بڑھی ہے پر ٹن. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. 250 سے 300 روپے آپ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے, جس میں سیمنٹ بھی بڑھا, 600 روپے پہ سیمنٹ پہنچ گیا آپ کا, 1,52,000 روپے اسٹیل پہنچ گیا آپ کا. ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں آپ اسٹیل انڈسٹریز کو بھی سنیں, آپ ہمیں بھی سنیں. آپ جو ہے امپورٹ ہو رہا ہے, اگر امپورٹ ہو رہا ہے راؤ مٹیریل, تو اس راؤ مٹیریل میں کیا ڈفرینس آیا ہے وہ آپ چیک کریں. کم از کم کہیں تو پابند کریں ان کو. اگر کارٹیل ہے تو اس کارٹیل کو توڑیں, چاہے سیمنٹ کا ہو چاہے اسٹیل کا ہو.
کہیں نہ کہیں تو اس کو بریک لگائیں. آپ ٹائلز کے اندر دیکھیں تو ٹائلز کے اندر پرائز بڑھ رہے ہیں, سینیٹری کے اندر پرائز بڑھ رہی. اور دوسرا آج جو ہے 29 تاریخ ہو گئی ہے, 29 ہو گئی ہے, منسٹر صاحب نے جو ہے ترین صاحب نے اپنی بجٹ تقریر میں والے دن رات کو ہی میڈیا پہ آ کے کہا تھا کہ جو ایمنسٹی یا جو پیکیج ہم نے دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم 6 ماہ کی ایکسٹینشن کا سوچ رہے ہیں. ہم تو جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں. آخر میں صرف ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سبق سیکھا ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں. تاریخ نے کسی ایک شخص کا نام اس لیے زندہ نہیں رکھا کہ اس کے پاس عہدہ بہت بڑا تھا, اس کے حکومت بہت بڑی تھی, اس کے پاس کوٹھیاں بنگلے زیادہ تھے, یا اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی. تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کا نام زندہ رکھا ہے جن لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے, لوگوں کی خدمت. اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم سب جب دنیا میں آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں, کوئی کچھ نہیں لے کے آتا اپنے ساتھ, اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ نفع میں ہے. اس لیے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں, اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت بھی خالی ہاتھ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ نے یہ بات کہی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ جو ہے کفن سے باہر رکھنا, تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ سکندر جب دنیا سے گیا ہے تو وہ خالی ہاتھ گیا ہے. سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے, ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے, اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے, اگر اللہ نے ہمیں بزنس دیا ہے یا بڑا عہدہ دیا ہے, تو اس عہدے سے, اس بزنس سے, اس پیسے سے اگر ہم عوام الناس کی خدمت نہیں کر سکتے, لوگوں کے کام نہیں آ سکتے, تو اس دولت اور اس عہدے کا کوئی فائدہ نہیں. اور آخری بات کر کے میں آپ سے بات جو ہے ختم کرتا ہوں, اور میں یہ بات اپنے 40-50 سالہ تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں. میں نے ساری زندگی فنڈ ریزنگ کی ہے. مجھے پتہ ہے کہ دل والا کون ہے, مجھے پتہ ہے کنجوس کون ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ دینے سے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بہت امیر ترین زندگی میں لوگوں کو جانتا ہوں, برطانیہ میں جانتا ہوں, امریکہ میں جانتا ہوں, یورپ میں جانتا ہوں, پاکستان میں جانتا ہوں, لیکن ان کو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے. ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں. اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مڈل کلاس سے تعلقات, جو ورکرز کلاس سے جن کا تعلق ہے, وہ جب ان سے پیسہ مانگا جاتا ہے تو وہ اپنی بساط سے بڑھ کر لوگوں کی مدد جو ہے وہ کرتے ہیں, اپنی بساط سے بڑھ کر لوگوں کو چندہ دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ بیٹا, اگر آپ کے پاس کوئی مدد کے لیے آئے, کوئی مجبور شخص, یا کسی مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, سکول کے لیے آپ کے پاس مدد کے لیے آئے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, لینے والا نہیں بنایا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں بات ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں نے بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے امیر لوگ اوور نائٹ غریب ہوتے دیکھے ہیں, اور میں نے بہت سے لوگ جو غربت میں پیدا ہوئے امیر ہوتے دیکھے ہیں. تو میں اپیل کروں گا تمام دوستوں سے, جو میڈیا کے ذریعے بھی جو لوگ میری تقریر کو سن رہے ہیں, ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈس جو ہے بہترین کام کر رہا ہے, لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز بہترین کام کر رہا ہے. ان کو آپ جتنی بھی مدد کریں گے, ان کو آپ جتنی بھی ڈونیشن دیں گے, میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک پائی, آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے
اس کا یہ ٹرسٹی جو ہے اس کی حفاظت بھی کریں گے اور غریب اور حقدار لوگوں کو وہ مدد جو ہے وہ انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ یہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو، انڈس کو، LIHS کو، جو خدا ترس لوگ ہیں، جو غریبوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو مجبور لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو اور بھی اس بات کی ہمت دے، اس بات کی طاقت دے کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اور میں کووڈ-19 کے دوران جو ہمارے بزنس کمیونٹی نے، جو ہمارے NGOs نے جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کی مدد کی ہے، ان پہ میں ان کو ٹربیوٹ بھی پے کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے غریب اور مستحق لوگ جو ہیں ان کو آپ نے اکیلے نہیں چھوڑا۔ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ بھوکا سو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے اس مشکل وقت میں ثابت کر دیا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنے کسی بھائی کو پاکستان میں بھوکا نہیں سونے دیا۔ تو آخری مثال دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ آج میں جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے درویش ہیں، آج میں ساری رات ان کی تعریف کرتا رہوں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتا رہوں کہ میرا اتنا دل خوش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، بس میں تو آپ کو صرف دعا ہی آپ کے لیے کر سکتا ہوں اور نہیں کچھ کر سکتا۔ تو میں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو اس وقت وہ اپنے وقت کے امیر ترین شخص تھے۔ جب اللہ نے انہوں نے خلافت دی تو انہوں نے اپنی تمام دولت غریبوں میں، یتیموں میں اور بیت المال میں دے دی اور اپنی زندگی جو تھی، اپنے خاندان کی زندگی جو ہے غربت میں اور تنگ دستی میں گزاری۔ اور جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو ان کے دوست جو ہیں ان کے پاس آئے، رشتہ دار پاس آئے کہ عمر بن عبدالعزیز تم نے خلافت کے دوران اپنے بچوں کو تنگ دستی میں رکھا ہے، بھوک میں رکھا ہے، مشکل میں رکھا ہے، مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کر جاؤ تو آپ کے مرنے کے بعد وہ اپنی زندگی آسودگی کے ساتھ گزار سکے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کہ میں آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا کوئی شفیق باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے پاس دو راستے تھے، ایک راستہ تھا کہ عالی شان محلات بناتا، عیش و عشرت کرتا، آپ کے لیے کوٹھیاں بنگلے چھوڑ جاتا اور اپنی جگہ جہنم میں بنا لیتا۔ دوسرا راستہ میرے پاس یہ تھا کہ اپنی ہر چیز بیت المال میں دے دیتا، غریبوں کا خیال کرتا، غریبوں کے بچوں کو اپنے بچوں پہ ترجیح دیتا اور اپنے لیے جنت میں رستہ بنا لیتا۔ تو میں نے میرے بیٹوں جنت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمران بھی، مسلم امہ کے حکمران بھی جنت کا راستہ اپنائیں، دوزخ کا راستہ نہ اپنائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اور ہمت دے کہ آپ اپنے وطن عزیز کے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی royalfans.com پر آرڈر کریں۔ ڈھونڈے عقابی نگاہیں منزل کا نشان، مستقبل پہ وہ نظر، علم کا جہان، ارادے ہوں پرجوش، ولولے جوان، بھرو اونچی اڑان۔ منہاج یونیورسٹی، ڈسکور یور ونگز، ایڈمیشنز اوپن۔ صرف رائل فینس سے ملے خوبصورتی اور دلکشی کا منفرد انداز۔ رائل فینس، ساتھ زندگی بھر کا۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ میٹرو واچ رواں برس اپنی کامیابی کے 10 سال مکمل کر رہا ہے۔ روزنامہ میٹرو واچ اس سلسلے میں تواتر کے ساتھ کامیابی کے ان 10 سالوں کے حوالے سے خصوصی اشاعتوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے، جس میں خصوصی مضامین، انٹرویوز اور فیچرز شامل ہیں۔ آج ہی اپنے ہاکر سے روزنامہ میٹرو واچ کی کاپی بک کروائیں اور وزٹ کریں www.metrovatch.com.pk۔ صرف رائل فینس سے ملے خوبصورتی اور دلکشی کا منفرد انداز۔ رائل فینس، ساتھ زندگی بھر کا۔
मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में क़ारीन को आगाह रखना है, ताकि क़ारीन करे हर नई सुबह का आगाज पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। होम डिलीवरी के लिए अभी royalfans.com पर ऑर्डर करें। ये जो असद उमर साहब और हफीज शेख साहब की पॉलिसी थी, इसमें कभी किसी बिजनेसमैन को तंग नहीं किया गया। उनको बताया गया कि ये चीज़ आपकी है। ये मैं आपको एक लेटर अभी मेरे पास है, ये आज मुझे लेटर मिला है 140 मिलियन का, 14 करोड़ रुपए मैंने कभी मैं तबातुर से टैक्स पेयर हूँ। हम जो चीख रहे हैं ना पहले दिन से कि 203A जो है वो 14 करोड़ क्या किस चीज़ का ये है? मेरी कंपनी को आज नोटिस आया सेल टैक्स का। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मैं कोई परचून का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सीमेंट नहीं बेच रहा हूँ, मैं कोई स्टील नहीं बेच, ये 14 करोड़ रुपए का मेरे प्रोजेक्ट को आज नोटिस आया है। अच्छा, ये नोटिस आया, ना मुझे कॉल किया गया, ना मुझे नोटिस किया गया, मुझे अभी तक नहीं पता कि ये जो 14 करोड़ रुपए मैंने किस मद में देने हैं। इसमें मेंशन भी नहीं इसमें नहीं है ना, इसमें बस सेल टैक्स की बात की है कि आप कहने का मकसद ये है कि अगर जो शौकत तरीन साहब ने पहले दिन जो स्पीच की थी कि आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट मिलेगी, हम जो है वो FBR का जो एम्प्लॉय है उससे ज़्यादा जो है बिजनेस कम्युनिटी को उसकी बात सुनेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो जो लोग और लोग हैं उनके साथ उनको कितने नोटिस गए होंगे। भाई आप बुला के पूछें तो सही कि आपका जो है 140 मिलियन का टैक्स बन रहा है, तो हमें बताएं। आप यकीन करें मुझे पता ही नहीं है, मैं आज दोपहर में मेरे ऑफिस में रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से अगर जो अभी हम और आप और मुजम्मिल असलम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो 2.5 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर टैक्स पेयर बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा है? इसलिए बढ़ा कि मुझे FBR ने परेशान नहीं किया, मैंने 4 लोगों को और जो है वो ये बात कन्वे की कि यार आप टैक्स नेट में हैं, अब FBR किसी को परेशान नहीं करती। सही कह रही है कि 2018 से पहले लोगों को बहुत परेशान किया जाता था, लेकिन जब आप इस तरीके से परेशानी शुरू करेंगे तो आपके टैक्स नेट में लोग आएंगे नहीं, और फिर जो है वो आप जो टारगेट्स सेट कर रहे हैं जो अगले साल का, तो वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। आपने अचीव किया, आपने देखे आपने मार्केटिंग की और आपने टैक्स लोगों से कलेक्ट किया, लोगों को बुला के जी आपका क्या प्रॉब्लम है उसी वक्त सॉल्व किया, जी अच्छा इतना नहीं इतना बनता है आप टैक्स पे करें। लेकिन अगर आप इस तरीके से किसी को आप लेटर भेजेंगे, कौन आपकी मार्केटिंग करेगा और कौन आपके पास टैक्स का कैसा चलें, ये तो एक आपका अपना एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन इससे हट के क्योंकि जब ये बात हुई कि टैरिफ में इजाफा नहीं करना, दीगर चीज़ों पे पैसे नहीं बढ़ाने, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना है ताकि जो, और फिर उस पर अभी तक बातचीत तय भी नहीं हुई है IMF से, तो ये कितना ज़रूरी है और कितना इसमें हुकूमत का जो टारगेट है वो अचीवेबल हो जाएगा? आप समझ बिल्कुल हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, शुरू में भी मैंने बात की, पहले भी बात की है, आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। आपने जो है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की एक पॉलिसी लाई, हम बड़े खुश हुए, अच्छी बात है। आपको टैक्स पे करता है उसको आप जो है वो अगर प्राइस देते हैं, कोई स्लिप देता है, अगर रेस्टोरेंट के अंदर या किसी जगह के ऊपर वो स्लिप लेता है, उसको जो है वो बैलेटिंग में डाल के प्राइजेस देंगे, अच्छी बात है। यानी आपने फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह अपने आप को पेश किया कि जी हम अपनी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट है ना, आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं आप अपनी प्रोडक्ट को खुद आगे लेके जाना चाहते हैं ना। लेकिन जब आप स्पीच में ये बात करें और प्रैक्टिकली दूसरी बात होगी तो लोग उससे फिर परेशान होंगे। टैक्स अचीवेबल है, इससे बड़ा अगले साल और टैक्स अचीवेबल है। इस मुल्क में अभी बहुत गैप है, अभी 30 लाख तो कुछ भी नहीं है, 30 लाख टैक्स पेयर इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली वो कह तो रहे हैं कि अभी तो करोड़ से 1.5 करोड़ को इस टैक्स नेटवर्क में आना चाहिए, जो 50,000 प्लस अर्न कर रहा है। अच्छा मुजम्मिल साहब, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, GDP ग्रोथ पे भी हम जरा बात करें। अभी आप कह रहे थे, जो मैं सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, तो आपने मुझे बड़ा क्लियर समझाया कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसको मजीद नोटिस नहीं जाएंगे, लेकिन जीवा साहब कह रहे हैं कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे आज एक और नोटिस मिल गया 14 करोड़ का सेल्स टैक्स की मद में। नहीं, देखें जो पॉलिसी है ना वो 2020-21 की है। हमारी भी फैमिली में एक नोटिस 2015 का आया हुआ था, जिस पे जो है हमने उनको जवाब दिया। तो 2020 से पहले अगर किसी के पुराने इश्यूज खुले हुए हैं
یا 2020 سے پہلے کوئی ہے تو وہ اسی لیے جو جیوا صاحب کو بھی تنگ کیا, مجھے بڑا افسوس ہوا سن کر کہ جس نے بھی اٹیمپٹ کی کہ چلو اب آگے تو ہم نئے بھیج نہیں سکیں گے نئے سالوں میں, پرانے میں کوئی حساب چکتا کریں یا کوئی ان کے ساتھ کچھ ان کو ہراس کریں اور ان سے کچھ اگر مال پانی بن جائے. میں کھلی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے اس ادارے کی جو ہے خصوصیات میں شامل ہے. تو وہ جو ہے ایک چانس لیا گیا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ اگر بلڈر ہیں اور اگر یہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے تو یہ ان پہ بنتا نہیں ہے, اور ان کو جو ہے ڈیفینیٹلی ان کا ٹائم ضائع ہوگا, ہراس ہوں گے, پریشان ہوں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ان کے خرچہ بھی ہوگا, وکیل کرانے پڑیں گے اور سارا کچھ کرنا پڑے گا. یہی چیز جو ہے پین جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ کاروباری کھل کے کام نہیں کرتا, باہر سے انویسٹر نہیں آتا اور انٹری بیریئرز ہیں. تو اسی چیز کو جو ہے اس حکومت نے کافی کام بھی کیا, لیکن اب وہ جاتے جاتے پھر جو ہے یہ اس طرح کی مشکل ڈال رہے ہیں, بعض لوگوں کا دل خراب کر رہے ہیں جو کافی دل و جان سے جو ہے اس ملک میں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیز ایف بی آر کو دیکھنی پڑے گی, ورنہ تو کام نہیں بنے گا. پھر یہ ملک عمران خان کے ویژن یا شوکت ترین کے ویژن پہ کبھی بھی نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے, جی ڈی پی پہ مزمل صاحب یہ چاہیے کہ 3.9 انہوں نے کہا کہ جی ہماری جی ڈی پی گروتھ ہو گئی ہے, جس کو اپوزیشن نے ٹوٹلی ڈینائل پہ تھی کہ جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, the numbers are fudged. مجھے یاد ہے عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے ساتھ بھی ہم نے اسی بجٹ سیشن کے دوران ایک پروگرام کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ حکومت تو تھوڑا ڈر ڈر کے بتا رہی ہے 3.9. میں بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 4.6 کو ہم 4.5 کو ہم ٹچ کر رہے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا اس جی ڈی پی گروتھ ہے یا نمبر جو گورنمنٹ نے 3.9 کے دیے ہیں, اپوزیشن کا جو الزام ہے کہ جی فرسٹ نمبرز ہیں؟ دیکھیں عقیل کریم ڈیڈی نے تو بجٹ میں آ کے بولا ہے, میں پچھلے سال نومبر دسمبر سے بول رہا ہوں کہ 4 سے 5% گروتھ آئی, اور میں واحد آدمی آن ریکارڈ ہوں, میرے درجنوں ٹی وی پروگرام ہیں اور درجنوں ٹویٹس ہیں اور باقاعدگی سے ریگولر انٹرول میں پچھلے سال نومبر دسمبر آنورڈ سے لے کر. اور جس دن یہ جی ڈی پی گروتھ آئی تھی اس سے 2 دن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ آنی چاہیے, اور پھر جب آئی میں نے کہا یہ غلط ہے, جب فائنل نمبر ہوگا تو ہم جو ہے 5% کے قریب آ جائیں گے. اور دیکھیں اس کی سب سے بڑی نوید یہ ہے کہ اگلے سال اب آئی ایم ایف بھی توقع کر رہا ہے کہ پاکستان کی 4.4% گروتھ ہو جائے گی. تو حالات جو ہیں وہ کافی آن دا گراؤنڈ چینج ہو چکے ہوئے تھے. حکومت واقعی میں ڈری ہوئی تھی اتنا زیادہ جو ہے, وہ کبھی لاک ڈاؤن, کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن, کبھی کیا. پھر ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ لائن منسٹریز تھی وہ بھی جو ہے کوئی اتنی زیادہ ڈیٹا پہ جو ہے ہینڈز آن نہیں تھی. وہ اسلام آباد دفتروں میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے ویسے بھی ورک فرام ہوم نہ بھی ہو تو ورک فرام ہوم ہی ہوتا ہے سرکاری لوگوں کا, کام وام پہ تو آتے نہیں ہے, کام وام کرنا نہیں ہوتا ان لوگوں نے. تو ان لوگوں کو بڑا لیٹ احساس ہوا کہ کیونکہ انہوں نے دیکھیں بہت کچھ کیا پچھلے سال میں. ایک تو اسٹیٹ بینک سے جو ہے بہت بڑے انسینٹیو دلائے, پھر جو ہے یہ جو ہے کنسٹرکشن پالیسی لائے, پھر ایکسپورٹرز کو ریفنڈ دیا, پھر ایگریکلچر کی پرائسز کو بڑھایا. تو جہاں ممکن ہو سکا حکومت نے کاروبار کو جو ہے بند نہیں ہونے دیا اور کاروبار کو کھلا رہنے دیا اور انسینٹیوز بھی دیے. تو وہ ان کو احساس نہیں تھا یہ کہ جو ہم نے یہ دیے ہمارے اس پالیسی ایکشن کے نتائج کیا آ رہے ہیں. اور وہ جب ان کی آنکھیں کھلی, جب نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی ان کو بتایا, تو پھر آپ کو پتا ہے حکومت کے پاس پچھلے 2-2.5 سالوں میں اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں, تو پھر حکومت بھی جو ہے پوری زور و شور سے واپس آئی, اور اپوزیشن بھی جو ہے سرپرائز ہو گئی کیونکہ وہ توقع نہیں کر رہی تھی. اور پھر جس طریقے سے اپوزیشن کو حکومت نے جو ہے پچھاڑا ہے, پھر وہ کانفیڈنس ہم نے ان کا بجٹ میں بھی دیکھ لیا. اور الحمدللہ ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ اگلے 2 سال بھی اچھے ہیں. تھوڑا سا بھی ایک انٹرنیشنلی کموڈیٹی پرائسز بڑھ گئی ہیں جو تنگ کر رہی ہیں ہمیں, بس اس کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ایک فیور کر دے, کیونکہ ابھی ہم تیار نہیں ہوئے پوری طریقے سے اس طرح کے انٹرنیشنل اگر کوئی کرائسس آتا ہے اس کو ایبزارب کرنے کے لیے. ابھی ہماری کیپیسٹی ہونا شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اصل سب سے بڑا چیلنج ہی اس وقت یہ ہوگا کہ کموڈیٹی پرائسز کو کس طرح سے کرب کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے. ایک چیز جو جی ڈی پی پہ یہ بات کر رہے ہیں, آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ 100%. دیکھیں میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ہم دونوں کی بات کو سائڈ پہ کرتے ہیں. جے پی مورگن تو فائنینس کمپنی ہے نا, فائنینس کرتی ہے نا, وہ آفیشلی اناؤنس کیا اس نے 4.7%.
یہ تو اس میں تو کسی نے گورنمنٹ نے تو اس کو پریشرائز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے انکریج یہ کیا کہ لوگوں کو کہا کہ آپ فائنینس کریں جا کے پاکستان کے اندر، آپ کام کریں. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ آپ کا جی ڈی پی بڑھا ہے، اور یہ ہمیں جو ہے وہ گراؤنڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. اور جو لوکل پروڈکٹ آپ کی بک رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، جو بھی لوکل پروڈکٹ ہے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بھی، آپ کی جو ہے وہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا، اور جی ڈی پی میں امپیکٹ کنسٹرکشن سیکٹر کا بہت بڑا ہے. تو یہ نظر آیا ہمیں، اور ہم نے تو اس کو جو ہے وہ پہلے دن سے ایکسیپٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ کے فیگرز جو مزمل کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ تو انہوں نے بہت احتیاط برتی ہے فیگرز دینے کے اندر. یہ 4 سے زیادہ ہے، 4 پلس ہے، یہ 3.9 تو گورنمنٹ دے رہی ہے لیکن اس سے زیادہ ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ جس طریقے سے پلان کر رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں، ہر بزنس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، کسی ایک چیز کو لے کے نہیں چل رہے. آپ یہ آپ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ 5% کے آس پاس ہوں گے. اگر آئی ایم ایف بھی کہہ رہی ہے 4.6 انہوں نے اگر پریڈکٹ کیا ہے 4.5 کا تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی ورکنگ اور آئی ایم ایف کی پریڈکشن تو ویسے ہی بڑی مشکل سے اس پہ پہنچتی ہے. اچھا، میں پروگرام میں اپنے خوش آمدید کہوں گی سردار طاہر محمود صاحب کو بھی، پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن آف ریٹیلرز پاکستان ریئل اسٹیٹ. السلام علیکم جی سردار طاہر محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. سردار صاحب مجھے 1 منٹ اور دیجیے گا. جیوا صاحب، کموڈیٹی پرائسز کی جو بات ہوئی ہے یہاں پر کہ وہ ان کو کنٹرول کرنا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. پہلے یہ ہوا کہ انفلیشن کو کم کرنے کے بجائے جو آپ کا منتھلی انکم ہے اس کو بڑھانے پہ زیادہ توجہ ہوگی، اور اسی لیے جو منیمم ویج جو ڈیلی ویجز والے تھے اس کی منیمم ویج جو ہے انہوں نے 17,500 سے لے کر 20,000 کر دی. سندھ میں تو وہ 25,000 ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی کافی کنٹرول ہوگا، لیکن پھر پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لیے ابھی تک کوسچن مارک ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو ہم اگر بزنس کرتے ہیں تو اس پالیسی کو ہم جو ہے وہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ لوگوں کی سیلری ہم بڑھا دیں. ہمارے پاس بزنس اچھا ہوا، اچھی بات ہے، لیکن گورنمنٹ ابھی بھی لاس میں چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں آپ کے، اگر میں پی ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے یہاں پہ سرکاری لوگ بھی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ سیلری بڑھائیں. جو لوگ ادھر کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں آپ ان کی جو ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ریٹرن دیا اس ادارے کو. اگر ایف بی آر کی آپ تنخواہ بڑھا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی اور منسٹری میں تنخواہ بڑھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے پیچھے مجھے پرابلم ہو جائے، لیکن آپ پرفارمنس بیس ہم اپنے سسٹم میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی اچھی پرفارمنس دیتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو ہم اس کی سیلری زیادہ بڑھاتے ہیں، جس کی پرفارمنس کم ہوتی ہے اس کی کم بڑھاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کل میں سندھ اسمبلی کا اجلاس سن رہا تھا پرسوں، تو وہ کوئی ممبر تھے ایم پی اے، وہ بتا رہے تھے کہ سندھ کے اندر کوئی یو سی ہے، وہاں پہ 2 گاڑیاں اور 25 ڈرائیور ہیں، 48 کلرک ہیں ایک یو سی کے اندر. یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. ہاں ان کو آپ سرپلس پول میں ڈالیں، ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کریں. اگر آپ سرین ایئر اناؤنس کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ایئر سیال اناؤنس کر رہے ہیں، پی آئی اے میں آپ کے پاس سرپلس ہیں تو ان کو آپ پابند کریں کہ جی آپ نے اتنا اسٹاف جو ہے وہ پی آئی اے سے جو ہمارا اسٹاف ایکسس ہے، آپ پی آئی اے کے اسٹاف کو بھی گولڈن شیک ہینڈ، اگر آپ 5 ملین دے رہے ہیں تو اس کو 2.5 ملین دیں، اس کو کہیں کہ جی آپ ایئر سیال میں جوائن کریں یا کسی اور لیں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اب اس کے طاہر محمود صاحب، بجٹ آج فائنلی اپروو ہو گیا، آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں اس بجٹ سے؟ بارہا یہ کہا گیا کہ نئے ٹیکسز نہیں لگیں گے اور ٹیکس نیٹ ورک میں تاہم اضافہ کیا جائے گا. کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں اور کس حد تک وہ فلفل ہوئی ہیں؟ ابھی ہماری سب سے بڑی جو ریزرویشن بجٹ کے اوپر تھی وہ کیپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے تھی، کہ جس کو لاسٹ ایئر جو ہم نے پچھلے سال کی جو ہم سے پرومس یہ کیا گیا تھا کہ اس کو کیری آن کیا جائے گا، جو کیپٹل گین ٹیکس کا رجیم لاسٹ ایئر چل رہا تھا. تو ہم اس میں ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ اسی طرح چلے گا تاکہ پرائم منسٹر کا کنسٹرکشن کا پیکیج سکسیسفل ہو. اب کیپٹل گین ٹیکس میں سلائٹلی اس کے اندر چینج ایسے کیا گیا تھا اس بجٹ پرپوزل کے اندر کہ اس کو پہلے 50 لاکھ کے گین کے اوپر 5% اس کے ریٹ رکھا گیا، 5% گین کا 5%، اور اس کے بعد اس کو نارمل ٹیکس رجیم میں ٹریٹ کیا جائے گا 50 لاکھ روپے سے اگر زیادہ ہے تو، اور اس کو وہ دیٹ از اپ ٹو 35%، اور اس کو آپ کی ادر انکم کے ساتھ کلب کر کے تو اس کو نارمل انکم میں آپ کی ٹریٹ کیا جائے گا، جس کے اوپر ہماری بہت سی ریزرویشنز تھیں.
ہم نے اس میں پھر سارے گورنمنٹ کے تمام ایوانوں میں اس کی آواز اٹھائی, تمام ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بات کی, پھر فنانس منسٹری میں بھی بات کی, ایف بی آر میں بھی بات کی, اور سارے کوارٹرز کے اندر ہم نے بات کی. اب وہ فائنلی جو اپروو ہوا ہے تو آج میں اس کو دیکھ نہیں سکا کہ کیا وہ اسی جو پرپوزل تھا ایز اٹ از وہ اپروو ہوا ہے, یا پھر اس کے بعد ہم سے جو پرومس کیا گیا ہے کہ یہ جو سلائٹلی اس میں چینج کر کے 2.5 ہے تو وہ 3.5, اور اگر 5% ہے تو وہ 6%, اور پیریڈ ساری چیزیں وہی ہیں. تو اگر تو یہ اس چینج کے ساتھ ہو گیا پھر تو ویل اینڈ گڈ, بہت زبردست ہے. لیکن اگر وہ پھر وہی ہے جو پرپوزل کے اندر تھا تو پھر میرے خیال سے اس کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں. نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. دیکھیں 35% تھا, پرسوں ہم کہیں نیوز دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے شوکت ترین صاحب کو, انہوں نے کہا 20% ہم کرنے جا رہے ہیں. 20% بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات 35 سے 20 بہت ہائر ریٹ تھا. 35% گین ٹیکس ہے. اگر میں کوئی بھی ایک پراپرٹی 10 سال تک اپنے پاس رکھ کے اگر وہ 10 ملین گین کرتا ہے, اس میں 1 کروڑ روپے گین کرتا ہے, 35 لاکھ روپیز گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں دے دیں. اگر وہ آج کے 20% کی پرسوں بات کی ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بھی نہیں پتا آج انہوں نے کیا کیا. اگر 20% بھی کیا ہے تو میں اگر یا کوئی بھی پراپرٹی اونر اپنا 10 سال یا 20 سال رکھ کے, اگر 5 سال رکھ کے 1 کروڑ روپے اگر اس سے کماتا ہے اپنا سرمایہ لگا کے, آپ اس سے 20% کیسے لے سکتے ہیں؟ لیکن پھر آپ ٹرانزیکشن روک دیں گے. اور 20% کم ہونے کے بعد پہلے 85 تھا. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. وہ جو جیوا صاحب جو 35% سے 20% آیا ہے وہ پرائم منسٹر کنسٹرکشن پیکیج کے اندر جو ہمیں ہمارا اس کے اندر جو پروفٹ مارجن ہے اور جو وائٹ منی جو پروفٹ ہونا ہے اس کے اوپر 35% تھا, اس کو کم کر کے 20% کیا ہے. لیکن یہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے یہ اسی طرح ایز اٹ از تھا, جس کے اوپر ہمیں شدید تحفظات ہیں. اور اگر تو یہ جو سلائٹلی چینج کے ساتھ اپروو ہو گیا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر ہمیں ٹرانزیکشن آپ کی یہ بہت پرابلم ہو جائے گی. دیکھیں ٹرن اوور رک جائے گا آپ کا, پراپرٹی ٹرن اوور, لوگ ٹرن اوور کر رہے ہیں تو پروفٹ آتا تو آپ کا مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کر رہا تھا, کسی جگہ وہ ایکسپینس کر رہا تھا جا کے. تو اب یہ لوگ کیش ڈیلنگ کی طرح بھی چلے آتے ہیں نا لوگ. اب کیش ڈیلنگ کے اوپر جائیں گے نا. کون اب 10 ملین کی جو ہے وہ اگر گین کرتا ہے تو وہ گورنمنٹ کو 10 ملین شو نہیں کرے گا. لیکن جہاں 2% یا 3% تھا تو وہ کہتا, وہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یار میں اگر میں نے 10 ملین ارن کیا, میں یہ ٹیکس پے کر دوں, میرا جو ہے 10 ملین کلیئر ہو گیا. خوش تھا اس کے اندر. صحیح. اچھا مزمل صاحب, جہاں یہ تحفظات کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور تحفظات ایک عام بزنس مین کو یہ تھی کہ ایف بی آر کے حوالے سے, کہ اس میں یہ تھا کہ جی ایف بی آر کو گرفتاری کا جو ہے وہ رائٹ مل جائے گا. پلس پھر شوکت ترین صاحب نے کہا کہ جی نہیں, وہ میرے اپروول سے ہے کہ ادارے کے اپروول سے مشروط ہوگا. اس پہ بھی ذرا میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس میں کیا پھر فائنل ہوا. دیکھیں فائنل تو ترین صاحب نے سپیچ میں ایسے ہی کچھ کہا ہے کہ 2.5 کروڑ سے اوپر کی انکم کنسیلمنٹ یا 2.5 کروڑ سے اوپر کا اگر ٹیکس نہ آئندہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہم کریں گے. تو یہ آج انہوں نے کچھ سپیچ میں کہا ہے, جب ریٹن ڈاکومنٹ آ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات, اور انہوں نے کہا کہ وزارت کے لیول پہ یہ فیصلہ ہوگا, ایف بی آر کے لیول پہ فیصلہ نہیں ہوگا, اور اس کی کمیٹی کو بھی شوکت ترین صاحب ہی ہیڈ کریں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آر ایسے قانون بہت بناتی ہے. آپ نے سنا ہوگا پچھلے سال کہ جو وسل بلو کرے گا کسی کے جو ہے ان ایکسپلین انکم ہوگی تو ہم اس کو 20% دے دیں گے. اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہمارے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہی یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے ریئل اسٹیٹ مہنگی لی اور اس کو کم دکھائے گا ایف بی آر میں تو ایف بی آر اس سے خریدنے کا مزاج ہوگا جتنے میں وہ دکھائے گا. تو یہ باتیں جو ہیں ایسی آتی ہیں, یہ ان کی پریکٹیکلٹی نہیں ہے. نہ ایف بی آر کے پاس ایسی کوئی ایگزیکیوشن ہے, نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں, نہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے. اور اس کے سٹیپس کیا ہوں گے کہ کس سٹیج پہ جا کے وہ گرفتاری عمل میں آئے گی. سارے آپشنز اپیل کے اس کے ایگزاسٹ کرنے کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ تب آئے گی. تو یہ کلیئرٹی نہیں ہے, یہ صرف جسے کہتے ہیں آپٹکس ہے میرے حساب سے, اس میں دم نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو 37A تھا وہ
جس میں فنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ اس کو واپس لے لیا، اور اس کا وہ جو کسی بھی آئی آر کے اے سی کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں کنسیلمنٹ کے اوپر، تو وہ ان سے وہ اختیار واپس لے لیا. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی بزنس کمیونٹی کی، تو یہ خیر انہوں نے واپس لے لیا کہ وہ صرف فنانس منسٹر کے وزارت کے لیول کے اوپر ہی ہو سکے گا. اچھا ٹھیک ہے، آج جو بجٹ پاس ہوا ہے کثرت رائے سے پاس ہوا ہے، اس پہ جو میجورٹی ہے، خاص طور پہ جو آپ جیسے لوگ ہیں، انالسٹ ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، وہ اس پہ مجموعی طور پر اگر اس کا دیکھا جائے آتا کیا جائے تو وہ اس سے مطمئن ہے کافی حد تک. لیکن ظاہر ہے وہ اپوزیشن کا جو ایک ایشو ہے وہ مہنگائی کو لے کر، آپ کے آنے سے پہلے بھی مہنگائی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور حکومت اس پہ کافی سنجیدہ بھی ہے، وہ 12 اس کو ادراک ہے، 12 اس کا ذکر کرتی ہے. آپ کی نظر میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہے کہ کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہیں ان کو فوری طور پہ کنٹرول کیا جائے، ایک ریلیف ہوگا عام آدمی کے لیے؟ دیکھیے، بزنس کی ایکٹیویٹی بڑھے گی، لوگوں کی انکم بڑھے گی تو سپینڈنگ بھی بڑھے گی، یا امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. ایگزیکٹلی، امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. اب یہ الون گورنمنٹ نہیں کر سکتی، اس کے لیے بزنس کمیونٹی کو ساتھ شامل کر کے ان کو فیسیلیٹیشن اس طرح کی دینی ہے کہ ان کو کانفیڈنس ہو اور وہ انویسٹمنٹ کریں، بجائے کہ ایسی پالیسی ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ فیئر فیل کریں اور جو ان کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اوپر قدغن لگی ہوں اور ہر وقت آپ کے ساتھ ایک فیئر فیکٹر ہو. تو جب آپ کھل کے کاروبار کریں گے، جیسے پرائم منسٹر کے کنسٹرکشن کے پیکج کے بعد بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں، اور چونکہ اس سے ریلیٹڈ بے شمار اور انڈسٹریز بھی 60 سے 70 انڈسٹریز چل رہی ہیں، تو وہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن ہوئی ہے، وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملا ہے، جس کی وجہ سے لوگ خوشحال ہوئے ہیں. سیمنٹ کی پرائسز دیکھ لیں آپ، اسٹیل کی پرائسز دیکھ لیں، تو اس سارے سیکٹرز کے اندر بہت سارے لوگ جو ان کو روزگار بھی ملا، جو ٹیکنیکل لیبر ہے، آرکیٹیکٹس ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو ملا، جو سٹیل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو سیمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو گریول ہے، کرش ہے، لیبر ہے، یعنی ہر چیز میں آپ کو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. سٹیل جو ہے اس وقت 1,52,000 روپے ٹن ہو گیا، 1,52,000 روپے ٹن. ڈیفینیٹلی اس کی ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ، اس وجہ سے وہ بڑا، اور کچھ بلیٹ کی پرائسز کی وجہ سے بھی. تو ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ پرائسز اس طریقے سے، اگر فرض کریں آپ کی امپورٹ ہے تو اس میں کچھ سبسڈیز اس طرح کی ہوں کہ جس کی وجہ سے اوورآل پرائسز پہ اس طرح کا ایفیکٹ نہ پڑے، جس سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو اینڈ یوزر ہے اس کو یہ بار برداشت کرنا پڑتا ہے، جو اینڈ کسٹمر ہے یا اینڈ یوزر ہے اسی کے اوپر جا کے یہ سارا برڈن کرنا پڑتا ہے. یو آر ویری رائٹ. جیوا صاحب، آپ نے بھی جو ذکر کیا کہ اسٹیل پرائسز اتنی زیادہ ہائی ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نہ پیٹرولیم مصنوعات میں کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ ٹیرف میں کسی الیکٹرک پاور یہ وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، تو پھر اس کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں. ایک تو یہ بقول اسٹیل مینوفیکچرز کے وہ کہتے ہیں کہ جی ورلڈ وائڈ جو ہے وہ را مٹیریل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا، اور دوسرا گورنمنٹ نے آر ڈی اور اے آر ڈی لگائی ہوئی ہے. اس کا ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سر اس کے اوپر کوئی یہ نظر ثانی کریں. دوسری بات، کنسٹرکشن جو ہے زیادہ ہو گئی ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو عمران خان نے 50 پرائم منسٹر اسکیم کے 50 نیا پاکستان کے 50 لاکھ گھروں میں سے ابھی 1 لاکھ اگر شروع نہیں ہوئے ہیں، تو جب یہ شروع ہو جائیں گے تو پھر سیمنٹ بھی شارٹ ہوگا آپ کے پاس، اسٹیل بھی شارٹ ہوگا. اور اس ملک کی تاریخ رہی ہے ہمیشہ کہ جو چیز شارٹ ہوگی وہ پھر جو ہے اس کی پرائز بڑھے گی. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. لوگوں کو جو ہے وہ لائسنس ایشو کرنے چاہیے تاکہ سیمنٹ فیکٹریز پورے پاکستان کے اندر لگیں جہاں جہاں لگ سکتی ہیں. اسٹیل ہے، ٹائلز کی فیکٹریز لگنی ہیں، آپ کی سینیٹریز کی فیکٹری لگنی ہے، ایلومینیمز ہیں آپ کے. اور آپ نے امپورٹ، اچھا الیکٹریکل آئٹمز جو ہیں جو چائنا سے ہمارے پاس آ رہے تھے، جتنے بھی سوئچز، ساکٹس اور یہ جتنے سرکٹ بریکرز، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو چائنا سے امپورٹ ہو رہا تھا اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا. اب یہاں پہ اتنی فیکٹریز نہیں ہے کہ وہ جو ہے اتنی پروڈکشن دے سکیں. اب کچھ لاہور میں لگی ہیں لیکن ان کا 24 گھنٹے ان کی فیکٹریز چل رہی ہیں. تو مقصد شارٹیج ہوگی تو پرائز بڑھے گی. اور دوسرا اس کے اوپر پرائم منسٹر مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری کا بوسٹ اسی وقت ہے جب اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی پروڈکشن پہ
بھی کام کرنا دیکھیں آپ کو بنیاد تو رکھنی ہے. اگر آپ بنیاد نہیں رکھیں گے تو آگے اگلے سال پھر پرابلم آنی ہے اس سے اگلے سال. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو ہم بار بار مزمل صاحب انفلیشن کنٹرول کی بات کر رہے ہیں جس کو اپوزیشن بھی یہ بات کرتی ہے. دوسرا امپلائمنٹ جنریشن. جب اس حکومت نے آنے سے پہلے جو پلان دیا تھا 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر, چلے سستے گھروں کا تو باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا, لیکن یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر انڈسٹری سیکٹر یا بزنس سیکٹر کو ایک پروموشن ہوگی, پروموٹ ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اور آپشنز کیا ہیں امپلائمنٹ جنریشن کے, کیونکہ پچھلے پینڈیمک میں لوگوں نے لوز ہی کی ہیں جابس. دیکھیں پہلے تو آپ پاپولیشن کو ڈیوائڈ کر دیں اسکلڈ اینڈ انسکلڈ میں. انسکلڈ میں جو ہے جو لیبر زیادہ یوز ہوتی ہے وہ ایگریکلچر میں ہوتی ہے, پھر کنسٹرکشن میں بھی. انسکلڈ سے مطلب مراد یہ ہے کہ کاریگر ضرور ہوگا لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. کنسٹرکشن سیکٹر ہو گیا, پھر یہ آپ کی ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا, پھر آپ کا جو ہے اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انٹرپرائز ہو گیا, جو چھوٹے چھوٹے جیسے ویلڈنگ والے یہ والے وہ والے لوگ. تو اس حکومت نے آپ دیکھیں ایگریکلچر میں فوکس کیا جو نصف سے زیادہ آبادی پاکستان کی اس میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کنسٹرکشن پیکج جو ہے, یہ لوگ ایمنسٹی کی بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ میرے ساتھ میرے دوست بھی بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے کہ یہ 2023 تک کا پیکج ہے. پہلا سال تو مزمل صاحب مجھے آپ کی بات معذرت کے ساتھ کاٹنی پڑی ہے, پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. کسی اور پروگرام میں ضرور آپ کو زحمت دوں گی بات کو مکمل کرنے کے لیے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا عارف جیوا صاحب, آپ کا بھی شکریہ, سردار صاحب آپ کا بھی شکریہ. نادر مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.